55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید. مفاد عامہ کا عالم بردار. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. یہ ایک اچھا تاثر اور ایک اچھا مطلب کہنا چاہیے کہ اعتراف اپنے استاد کا یہاں پر طاہر رحیم صدیقی صاحب کر رہے تھے، اور یقیناً یہ اعتراف ہونا بھی چاہیے کہ اگر ہمیں باہر جانے کا موقع ملتا ہے تو یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے، ہمارے لیے باعث افتخار بات ہے. آئیے خطبہ صدارت کے لیے میں ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تخلیقات جو پیش کی گئی اس پر بھی اپنے تبصرے پیش کریں اور صدارت کی کتاب سے. یہاں اسٹیج پر موجود قلمکاران، صاحب ذوق، سامعین اکرام، سب سے پہلے میں ان دونوں صاحبان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ادب کے تعلق سے اس شہر کی، اس ادب گاؤں کی نمائندگی بمبئی میں کی. حضرت اقبال صاحب نے کہا کہ تعداد بڑھ رہی ہے، بہت سے لکھنے والے. مجھ کو وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب نثری ادب کی بنیاد ڈالی گئی تھی اور اس سے کچھ قبل کا صرف چند لوگ تھے جو نثر لکھا کرتے تھے اور ہر کوئی اپنے گوشے میں قید تھا. جو نشستیں تھیں سب موقوف ہو چکی تھیں. ترقی پسند مصنفین کی نشستیں ختم ہو گئی تھیں. جماعت اسلامی کی، ادب اسلامی کے تعلق سے جو نشستیں ہوتی تھیں وہ ختم ہو چکی تھیں اور صرف شعرا جو ہے وہ اپنے قلم کی جوت کو جگائے رکھے تھے. اسی کمی کو کہ کہیں یہ نثر یہ نہ ہو جائے کہ مالیگاؤں سے بالکل نثر ختم ہو جائے، یہ درد لے کر اسحاق خضر صاحب اور رفیع صاحب نے پہلا قدم بڑھایا. اس وقت ارباب ذوق کے تمام یا بیشتر اراکین حیات تھے اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ نثری ادب نے نثر کو فروغ دینے کے لیے قدم بڑھایا ہے تو وہ ٹوٹ کر یہاں آئے اور ارباب ذوق کے تقریباً تمام جو اراکین حیات تھے اس وقت دائیں بدائیں ان نشستوں میں وہ شریک ہوا کرتے تھے. اور آج میں سمجھتا ہوں ان کی روحیں خوش ہوں گی تو ان کا لگایا ہوا پودا بارآور ہو رہا ہے. ہم یہی چاہتے تھے کہ نثر جو ہے وہ فروغ پائے. شاعری بے شک جذبات کی عکاسی ہے لیکن گہرا فلسفہ اور تفکر وہ نثر کا متقاضی ہوتا ہے. اور نثر نے ہی زمانے میں انقلابات پیدا کیے. اگر نثر ختم ہو جائے تو تہذیب ختم ہو جاتی ہے، خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہم نے نثر کے ساتھ ساتھ اس زبان کو بھی سنبھالنے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. نثری ادب کی ابتدا سے لے کر اب تک جن لوگوں نے بھی جس طرح سے نثری ادب کو اپنا کام دیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں. طاہر انجم انہوں نے جس ڈھنگ سے مجھ کو یاد کیا، مجھ کو یاد آتا ہے شاید پہلی مرتبہ دھلیا ان کو بلایا گیا تھا
شہر سے باہر دھلیے میں ان کو افسانہ پڑھنے کی دعوت دی گئی تھی. اب تو ان کا نام چلتا ہے اور یہاں سے دہلی اور بیرون بھی جہاں تک اردو چلتی ہے، اردو ادب اور افسانوں کی بات ہوتی ہے، طاہر انجم جانے پہچانا نام ہے. میں آج کی تمام تخلیقات پر آنے سے پہلے یہ اقرار کر لوں کہ میں ادب کا مفتی نہیں ہوں. ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ادب کو صحیح طریقے سے اور اس کی گہرائی تک سمجھ سکوں. مبین صاحب کو حیدرآباد تک کے شگوفہ نے اپنے صفحات پیش کیے. یہ مبین صاحب کے قلم کی یعنی قلم کا بوتا ہے کہ وہ وہاں تک کہ پہنچ رہا ہے اور کم از کم انشائیہ میں اپنا نام پیدا کر رہا ہے. لیکن ایک بات میں بہت کھل کے کہہ دوں کہ ابھی انہیں بہت طویل سفر کرنا ہے. ان کے آگے کا راستہ طویل، خردرہ اور سنسان ہے. انہیں بہت محنت سے، بہت سنبھل کر، بہت دور تک کے جانا ہے. منصور صاحب، معاف کیجیے گا، جو ادب نثری ادب کی بنیاد ڈالی گئی تھی اس وقت سے الیاس صدیقی کا اور مجھ کو یاد آتا، میں بازو میں حکیم صاحب سے بھی وہ بات کہہ رہا تھا کہ یار اب میں چاہتا ہوں کہ مٹھائی کی دکان کھولوں، لیکن ہم نے نثری ادب میں کبھی مٹھائی کی دکان کھولنے کی کوشش نہیں کی. دوسری تخلیق گیدھوں کا خوف. منصور اکبر صاحب کا جو نکسل موومنٹ کے پس منظر میں جو افسانہ تھا وہ مجھ کو بہت پسند آیا تھا، بہت اپیل کیا تھا. لیکن معاف کیجیے گا منصور اکبر صاحب، یہ افسانہ آپ کو ابھی اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. افسانے کا ابتدائیہ مضمون اور وہ بھی ایک خشک معلوماتی مضمون کی طرف چلا جاتا ہے اور بہت دور تک وہ اپنی گرفت پر نہیں آ پاتا. صارف، پوری دنیا صارف ہو چکی ہے اور اب اس پر بھی قلم یا تحریریں پرانی ہو چکی ہیں. تھوڑا سا اگر آپ افریقی، آپ نے جس قصبے یا افریقہ کے جس حصے کا انتخاب کیا، اب وہاں بھی تبدیلی ہے. صرف 2 تہذیبیں ایسی ہیں ابھی بھی، ڈاکٹر مسعود صاحب جانتے ہیں، افریقہ کی صرف 2 تہذیبیں، ایک سواحلی اور دوسری کا میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، معاف کیجیے. آج تک 2000 سال بیت جانے کے بعد بھی انہوں نے تہذیبی طور پر 1 انچ بھی ترقی نہیں کی ہے. لیکن وہ علاقے جہاں پر سب سے پہلے مشنریز پہنچے اور مشنریز نے اپنی سائیکل جب وہاں پر لے کر افریقہ کے صحراؤں سے سفر شروع کیا تو پہلی مرتبہ افریقیوں نے دیکھ کر اس کو کہا آئرن ہارس، لوہے کا گھوڑا. لوہے کا گھوڑا، وہ جو تجسس، جو اچنبھا، حیرت انگیزی جو ان کی آنکھوں میں تھی، جو خیالات کو اس ایک لفظ میں، اس اصطلاح میں سب ظاہر کرتا ہے. اور اس کے پیچھے ان کی تہذیبی کہانی کہ کتنا کٹے ہوئے تھے دنیا سے. گدھ حیدرآباد کے کون بادشاہ، ان کا تو افسانے ہی ہے، وہ جو یہ پارسیوں کے جو بے احساس کا وہ مجموعہ ہے، اسی نام سے ایک افسانہ اس میں، اسی کو انہوں نے لاگو
دخمہ برابر دخمہ وہ عنوان رکھا انہوں نے اسی پر. اور آپ نے جو افسانہ شروع کیا اس پر سائنس کا ایک مضمون گزر چکا میری نظر سے کہ گدھوں کی پوری دنیا میں یہ ریسرچ ہوئی کہ دنیا میں گدھوں کی تعداد کیوں کم اور کیوں کم ہو رہی ہے. تو معلوم پڑا کہ ہمارے یہاں ابھی ہم اس مرتبہ اس سیزن میں سب فراوانی سے آم کھا رہے ہیں اس لیے کہ جاپان نے ہندوستان کے سارے آم واپس کر دیے کہ اس کے اوپر جو پیسٹی سائڈ جو دوا چھڑکی جاتی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور انسانی صحت کے لیے نقصان. وہی پیسٹی سائڈس اس کے اندر کے اجزاء جو ہیں وہ گدھوں کو جب انہوں نے مردہ جانور کھائے اس کے گوشت کھائے تو ان کے جو یہ ٹسوز ہیں اس کو ناکارہ کرتے ہیں اور وہ اتنے پوٹینشیل بھی نہیں رہ گئے کہ وہ بچے پیدا کر سکیں. اور دھیرے دھیرے ان کی نسلیں ہندوستان کا کچھ علاقہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں ڈھونڈنے سے کوئی کٹ نہیں ملتا پوری ریاست میں. اور وہ جو ٹاپک آپ نے وہ بے شک دنیا گدھ کی طرح بھوکی نظروں سے صرف اپنے مفاد کے لیے موقع کی تلاش میں رہتی ہے. کہاں موقع؟ اس افسانے کو اسی ٹاپک کو آپ پھر سے تھوڑی سی افریقی تہذیبوں کی اسٹڈیز کرنے کے بعد اس کا تھوڑا سا مطالعہ کرنے کے بعد اور کرداروں کی سیٹنگ کے ساتھ جذباتی اونچ نیچ کے ساتھ اور تمام جو لوازمات ہیں اس کو پھر سے پڑھنے کی کوشش کریں. وہ بہت غضب کا وہ ٹچ تھا آخری کہ وہ اس کی سانس کے تھمنے کا انتظار کر رہا تھا. گیت اتنے ہی ثابت ہوتے ہیں زندہ پر نہیں لپکتے مردار ہی کھاتے ہیں. لیکن اور آج یہ دنیا کے اوپر جو صارف سماج ہے وہ اسی طریقے سے ٹوٹا ہوا ہے. دوسرا جو عظمت اقبال صاحب کا افسانہ تھا میں ان سے بہت حد تک متفق ہوں. کیا نام بتایا آپ نے؟ نعیم صدیقی صاحب. میں بڑی لیکن میں آپ کی توجہ وہاں نہیں جا سکی. وہ افسانہ وہیں پر ختم ہو گیا تھا اور اسی پر کہ وہ اس کا بلکار نہیں کر سکا. وہ اپنے دوست کے پاس آ کر ہانپتا ہوا جو کہتا ہے تو آپ کا وہاں پر تبصرہ ہے افسانہ نگار کا کہ ایک ہارے ہوئے چیتے کی طرح وہ اس کا اظہار کر رہا تھا. کیا ہارے ہوئے چیتے کی طرح ہانپتے ہوئے چیتے کی طرح. تو وہ چیتا اسی وقت ہانپتا ہے جب اس کے ہاتھ سے شکار نکل جاتا ہے. ایک تضاد. دوسرا تضاد وہ لوہارن کا گھر تھا. لوہارن کا گھر اتنا خالی نہیں ہوتا, وہ زندہ باہر آتے ہیں. یہ بالکل سچ ہے. یہ جو آپ نے جو ٹاپک کی طرف اشارہ کیا یا سماج کے جس حصے پر ہوئی ان کے طرف کوئی لکھتا لکھاتا نہیں ہے, ڈرتے ہیں. EDR CD کیا CBI کیا لیکن دیولالی جو ہماری فوجی چھاونی ہے اس کے جو پیچھے کا علاقہ ہے وہاں اکثر جب 4 بجے کی پریڈ ختم ہوتی تھی تو 2-2, 4-4, 6-6 فوجی جو ہیں وہ نکل کے تفریح کرنے کے حساب سے کبھی دیہات میں کبھی دیہات کے آس پاس سے وہاں 4 فوجی جو آپس میں دوست بھی تھے اکثر نکلا کرتے تھے. اور وہ راستہ تھا جو کھیت میں کام کرنے والی عورتیں گھروں کو لوٹتی تھیں. ایک کے اوپر نظر تھی اور آخر اس عورت کو ایک دن مردہ پایا گیا. اور ان 4 کے ایک تبصرے کو گاؤں کے ایک آدمی نے سن رکھا تھا کہ یہ لوگ ایسا تبصرہ کیے ہیں. صرف اتنے اشارے پر اس لڑکی کی لاش ملنے کے بعد اس گاؤں میں کوئی اس کا کریا کرم کیا, کچھ دن بیت جانے دیا, انتظار کیا.
एक वक्त वही 4 सिपाही फौजी मिलिट्री वाले तफरीह के लिए निकले परेड के बाद, और 1 घंटे के अंदर पूरे एरिया में बल्कि नासिक तक वो खबर फैल गई कि 4 मिलिट्री वाले फला जगह पर मुर्दा पड़े हैं। ये वाक़या अपने यहाँ और कई जगह जितनी फौजी छावनियाँ हैं वहाँ सब जगह ये वाक़यात होते रहते हैं और मशहूर हैं बहुत सारे। उसमें वो लोहारा का घर है, इतनी जल्दी वो टूट नहीं जाती। उसका जो कसरती बदन है उसको उठा के पटक सकती थी। उसके ऊपर छुरी बना के दी है उनको, छुरी और भी होगी उसके घर में। वो बाहर आना ही नहीं चाहिए था, वो बलात्कार नहीं हो सकता था। अफसाने का ये तजाद बहुत मुश्किल से मुझको, मैंने उसको कबूल करने के लिए वो कर रहे, मैं उसको कबूल नहीं कर पा रहा हूँ कि वो अफसाना हुआ। ये तजादात के मंच में वो कोई सूरत से उसको खड़ा नहीं होने देते कि वो इस ढंग से। और इतनी कसरती बदन वाली औरत एक ही बार में अगर मान लिया जाए कि उसका बलात्कार हो गया, वो हथौड़ा नहीं उठा सकती, इतनी तो टूट नहीं जाती। और आज औरत इतनी ज़्यादा मजबूर नहीं है, मैं इस पर मैं ये मुत्तफिक हूँ। ये जो ये चंद मेरे वो महसूसात थे जो इन कहानियों पर और तख्लीक़ात पर मैं महसूस कर रहा था, मैंने आपके सामने रख दिए। अगर आपको मेरी बात से तकलीफ पहुँची हो या मेरे तज्ज़िया आपको ख़राब लगा हो तो मैं आपसे माफ़ चाहता हूँ कि मैं नहीं पहुँच सका वहाँ तक कि मैं, लेकिन अपने आप को बेबस पाता हूँ कि जो मैंने महसूस किया उसको बिल्कुल मैंने फयाजी से आपके सामने रख दूँ। अब आपकी सवाबदीद पर है कि मुझको किस खाने और किस शुमार में रखते हैं। बाकी मैं ये जो आज यहाँ शुरका हैं उनसे भी तो लफ्ज़ कहूँगा कि देखिए, ये हमारा शहर अदब के मामले में बहुत ज़रख़ेज़ है, लेकिन कहीं न कहीं हम महसूस कर रहे हैं कि जड़ों को जो पानी मिलना चाहिए था वो पानी वहाँ तक भी नहीं पहुँच रहा है। हमारी जड़ें सूख रही हैं। आज भी बॉम्बे में या दीगर जगहों पर, बल्कि दिल्ली और शुमाल में ये मशहूर है कि अदब या उर्दू ज़बान सिर्फ 3 रियासतों तक महदूद होकर रह गई है। मैं ये उनका ही तबसरा सुना रहा हूँ। अभी वो कासिम खुर्शीद का इंतकाल हो गया, उन्होंने तो बहुत देर तक मुझसे इस ताल्लुक से बात की थी। एक बिहार है, एक कर्नाटक है, दूसरा महाराष्ट्र है, उसके अलावा उर्दू सब जगह से ख़त्म होती है। तो मैं चाहूँगा, अभी ये मुहर्रम था, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि हम बच्चों को लेकर निकलते हैं, चल ताज़िए दिखा दें और कुछ खिलौने ख़रीद दें। ठीक है, आप खिलौने ख़रीदिए साल में 1 मरतबा, लेकिन कभी साल में 1 मरतबा अपने बच्चों को किसी किताब की दुकान पर भी ले जाएंगे कि बेटा कौन सी किताब तुझको पसंद है, वो ले ले, 2 किताबें ले ले, 4 किताबें ले ले। तो वो जो जड़ों तक पहुंचने वाला पानी रुक रहा है, कहीं ना कहीं से उसको रास्ता मिल जाएगा और वो हमारा जो ये सब्ज़ा है वो फिर से फल फूल जाएगा। ये मेरी दरख्वास्त है। कभी आप खुद से जाकर 2 किताबें खरीद लीजिए, किसी भी स्कूल जाते हुए बच्चे को दे दीजिए कि बच्चे ये ले, मेरी तरफ से तोहफा है, पढ़ना, और जब कभी मुझको मिलना तो बताना कैसा लगा तुझको। कहीं ना कहीं कल के अदब पर हमारा एहसान होगा। हम चाहें हमारा नाम ना नुमाया हो, लेकिन हमारे वजूद का एक हिस्सा वहाँ पर लहरा रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो उसका खुददार और किताब नहीं लिया तो बहुत ही अच्छे तासुरात और बहुत ही अच्छे तबसरे के साथ एक अच्छा पैगाम भी देने की कोशिश डॉक्टर इकबाल नबी साहब ने की।
اور ہم تمام حاضرین اور سامعین اور ناظرین تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے اس چینل کے ذریعے سے بھی کہ یقیناً ہمیں جو ہے وہ کتابیں خریدنی چاہیے، ہمیں خرید کر پڑھنا بھی چاہیے اور اسے تقسیم بھی کرنا چاہیے۔ کم از کم ہم ہمارے گھر میں اگر اپنے بچوں کو ہی کتابیں خرید کر لا کر دیں، کہانیوں کی کتابیں چھوٹی چھوٹی، تو اس سے بھی بہت کچھ فوائد ہمیں میسر آ سکتے ہیں اور اردو زبان و ادب کے فروغ میں ہمارا حصہ بھی ادا ہو سکتا ہے۔ میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام آج کی 236ویں نشست ادارہ نثری ادب کی رات کے 9 بجے تک بہترین انداز سے یہاں پر چل رہی ہے۔ میں ادارے کے صدر عتیق شاہوان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور شکریہ ادا کریں۔ سب سے پہلے اللہ عزت کا شکریہ، ہمارے درمیان جو صاحبان اجلاس تشریف لائے، پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ادارہ نثری ادب کی جانب سے، اس کے بعد میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارا جو ہے وہ استقبال کا جو سیشن تھا اس کے اندر ان کو جو ہے ان کا استقبال کیا گیا، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے ادارے کی جانب سے۔ اسی طرح سے ہمارے قلمکاران نے جو ہے یہاں پر اپنے افسانے پیش کیے، میں ان تمام افسانہ نگاروں کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے اچھے ڈھنگ سے اپنے افسانے اور کہانیاں یہاں پیش کی۔ اسی طرح سے مبصرین کا بھی شکریہ اور تمام سامعین کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور اتنی رات دیر دیر تک کا 9 بجے تک کا جو آپ یہاں بیٹھے رہے، تمام حضرات کا تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صدر صاحب کی اجازت سے رضوان ربانی صاحب کا شکریہ ادا کیا تو میری طرف دیکھ رہے ہیں تمام کو شکریہ کے ساتھ کی اجازت سے اس نشست کے اعلان کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ صدر صاحب کی اجازت سے آج کی نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سب کا شکریہ، سب کا شکریہ۔ بچپن اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔